الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شکور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو واسطہ رحمت کا دیکھے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دیکھے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا. سبحان اللہ. میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، آپ حضرات کی علم میں ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کا آج آخری سبق تھا. اللہ رب العزت کا بڑا احسان، بڑا فضل اور شکر ہے کہ جب قرآن کریم کا درس مفتی نعمان صاحب نے شروع فرمایا تھا تو قرآن کریم کی سورۃ فاتحہ کا پہلا درس انہوں نے دیا، اور مجھے اس کا بھی الحمدللہ بہت خوشی ہے کہ اول سبق میں بھی شریک تھا، آخری سبق میں بھی شریک تھا. مفتی نعمان صاحب نے جب درس قرآن کا آغاز فرمایا وہ بھی اس تاریخ کو فرمایا جو میں نے ان سے گزارش کی. اختتام کی تاریخ بھی وہ طے کی جو میں نے ان سے گزارش کی. میری بات اس لیے کہ دو ساتھی اس طرح اہتمام کرے تو رعایت کرے، ظاہر کا کام ویسے بھی اچھا ہوتا ہے، رعایت کرے تو بہت زیادہ خوشی ہوگی. جو درس قرآن کے عنوان پر میں نے پہلا سبق آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، آپ میں سے شاید کسی کو یاد نہیں، لیکن مجھے وہ پورا سبق یاد ہے. اور آج درس قرآن کے حوالے سے حضرت مفتی عبید اللہ جان صاحب دامت برکاتہم نے آپ حضرات کے سامنے اعوذ برب الناس اس سورت کا ترجمہ اور کچھ تفسیر بیان فرمائی، اور ساتھ کچھ ضروری باتیں ارشاد فرمائیں جو ان کو بیان فرمانی چاہیے. میں نے آپ کی خدمت میں چار باتیں عرض کرنی ہے، اس کو توجہ سے سمجھو. بیٹا یہ باہر بیٹھے اندر آ جاؤ، اندر آؤ، شاباش، اندر آ جاؤ. جو ساتھی باہر بیٹھے ہیں اندر آ جاؤ، جگہ ہے اندر آ جاؤ. آپ حضرات میں سے جو مجھے سنتے رہتے ہیں ان کو بڑی اچھی طرح اندازہ ہے کہ میری گفتگو سمجھنے کے لیے دماغ کو حاضر کرنا پڑتا ہے. لطیفے، قصے، مذاق یہ میرا مزاج نہیں ہے. میں نے مسلسل آپ کی گفتگو بڑے دلائل کے ساتھ کرنی ہوتی ہے. دائیں اور بائیں تھوڑی سی توجہ ہٹتے تو گفتگو نہیں ہوتی. انشاءاللہ مسلم لوگوں کے سالانہ جلسے پر 29 جون کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی جو گزرا ہوا آخری ہوگی، اور میں انشاءاللہ حکمات قرآن و حدیث کے عنوان پہ تفصیلی گفتگو کروں انشاءاللہ. میں نے تاریخ بھی بتا دی، اپنا عنوان بھی بتا دیا. آج پیار پاک سواتی صاحب نے فرمایا کہ ہمارا 29 کو سالانہ جلسہ ہے تاریخ شہید. میں نے آپ کو ہے کہ یکم سے لے کر 30 جون تک میری ڈائری میں ایک ہی تاریخ خالی ہے. 29 جون آپ ڈائری کھول کے دیکھو، جو تاریخ خالی تھی وہی آپ لوگوں سے مانگی، تو مجھے انکار نہیں کرنا ہوگا. آپ کا توجہ رکھنا، میں نے چار باتیں عرض کرنی، اس کو سمجھ. نمبر 1 قرآن کریم کو ہاتھ لگانا کیسے. نمبر 2 قرآن کریم کو پڑھنا کیسے. نمبر 3 قرآن کریم کو سمجھنا کیسے. نمبر 4 قرآن کریم پر عمل کرنا کیسے. کتنی باتیں آپ بھی یاد فرمائیں نا.
قرآن کریم کو پکڑنا کیسے ہے، قرآن کریم کو پڑھنا کیسے ہے، قرآن کریم کو سمجھنا کیسے ہے، اور قرآن کریم پر عمل کرنا کیسے ہے، 4 باتیں۔ اور یہ 4 باتیں میں آپ کی خدمت میں قرآن کریم سے پیش کروں گا۔ ان 4 باتوں پر میں آپ کی خدمت میں قرآن آیات پڑھوں گا تاکہ آپ حضرات کے علم میں آئے کہ یہ جو حنفیت اور دیوبندیت کا الزام ہے کہ ان کے پاس قرآن نہیں، یہ کتنا بڑا دجل اور کتنا بڑا جھوٹ اور کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ اگر ہمارے پاس بھی قرآن نہیں ہے تو میں سوچتا ہوں کہ دنیا میں قرآن ہوگا کن کے پاس؟ پوری دنیا میں حفظ کی درسگاہیں اتنی نہیں ہے جتنی محض علماء دیوبند کی حفظ کی درسگاہیں ہیں۔ دنیا میں مسجدوں میں تفسیر کے ساتھ درس قرآن جس طرح دیوبند کی مساجد میں لیا جاتا ہے، پوری دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ امام اہل سنت والجماعت حضرت شیخ مولانا محمد ظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں قرآن کے حفظ کر منڈی حضرت کی مسجد میں رہ کر کیا ہے۔ درس قرآن کریم کا آخری سبق تھا۔ حضرت فرمانے لگے کہ میں نے اپنی اس 35-40 سالہ امامت میں 8 مرتبہ الحمد سے لے کر بالناس تک کا پورا ترجمہ اور تفسیر بورڈ والی جامع مسجد کے مختلف کو سنائی ہے۔ اور اگلا جملہ تو اگر میں یہ دعویٰ کروں تو جھوٹ نہیں، پوری دنیا میں پورے عرص پہ شاید یہ واحد ککڑ منڈی بورڈ والی مسجد ہو جہاں سیاستہ سب کر کسی امام نے اپنی عوام کو درس میں سنائی۔ شاید دنیا میں ایسی کوئی مسجد نہ ہو کہ مسجد کے امام نے عوام کو سیاستہ کا درس دیا ہو، دنیا میں اس کی کوئی شاید مثال نہ ہو۔ اور یہ احساس اللہ نے دیوبند کو عطا فرمایا۔ ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے کہ ہم اپنی کارگزاری عوام تک لاتے نہیں، اور کارگزاری لانے کے جو ذرائع ہیں ہم اس کو حاصل بھی نہیں کرتے۔ میں کبھی میڈیا کی بات کروں تو بعض حضرات کو گلا و شکوہ ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں آج میڈیا بات کا دور ہے، میڈیا آپ کے ہاتھ میں ہے تو جنگ آپ جیت جائیں، میڈیا آپ کے ہاتھ میں تو آپ جنگ ہار جائیں۔ آئے دیکھیں ہمارا یہ سبق اس کینا مسجد کی پلس کالونی گجرانوالہ میں ہے، ابھی آپ بیان سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ 10-15 دن کے بعد یہ بیان آپ نیٹ میں پوری دنیا کو سنتا ہوا محسوس فرمائیں گے۔ اس کی وجہ ہمارا میڈیا کا سسٹم ہے، اور اگر یہ نہ ہوتا تو صرف انہی لوگوں نے سننا تو 15 دن بعد اس دنیا میں بڑی تعداد میں مسلمان اسی درس کو سنیں گے جو آپ کی مسجد میں آج ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ ہمارا کام جاری ہے، اسٹوڈیو پر لاہور میں زیر تعمیر ہے، چینل بنانا میں نے شروع کر رکھی ہے۔ میرے پاس اسباب اور وسائل نہیں ہے، لیکن مجھے اس موقع پر ایک لطیفہ یاد آتا۔ میں پشاور گیا، مجھے گھر والوں نے فون کیا کہ وہاں سے ٹوپی والے دھوکے لے، میں دھوکے خریدنے کی دکان پر گیا۔ میرے ساتھ میرے دوست گجرانوالہ کے بھائی ساجد خان، وہ کافی ان کے مزاج میں ذرافت اور لطافت، ان کی شادی بھی تھی، وہ میرے ساتھ دکان پہ گئے۔ ایک ٹوپی والا برقع نے لیا تو برقع نے کیا کہتے ہیں، اللہ برقع میں نے لیا بھر تو اس کو دے، برقع میں نے لے لیا ہے بھر اس کو تو دے، یعنی برقع میں نے لیا ہے عورت تو دے دے۔ تو میں نے میڈیا کی پوری فائل بنا لی، حکومت کا جا کتنے پیسے لگتے ہیں چینل بنتا ہے۔ میں ساتھ کیا تو میں بھی کہتا اللہ فائل ہم نے بنا دی ہے، چینل کا بندوبست کرنا دو۔ اور کتنی شدید ضرورت ہے جنگ کی، اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ وہی بندہ سمجھتا ہے جو بین الاقوامی سطح پہ دین کا کام کرتا ہے، کتنی شدید ضرورت ہے۔ ہمارا ملک مسلمانوں کا ملک ہے، اس کی فضا کچھ اور ہے پاکستان، باہر دنیا میں یہ فضا نہیں ہے۔ وہاں لوگوں کے پاس ایک جمعے کا دن ہوتا ہے، جمعے میں 10-15 منٹ کا بیان ہوتا ہے، معمول کی گفتگو ہوتی ہے، باقی پورا ہفتہ لوگ چینل اور نیٹ دیکھتے ہیں۔ نہ چینل پہ آپ ہیں نہ آپ کے اسباب اور دینی گفتگو ہے، تو ظاہر لوگ پھر جا کر لائف کو سنیں گے، پھر جاوید حامدی کو سنیں گے، پھر طاہر قادری کو سنیں گے، پھر فرد ہاشمی کو سنیں گے۔ تو پھر آپ کو قلعہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ ہمارے نہیں ہیں، جس کو سنیں گے وہی ذہن بنے گا نا۔ اور جب اس جگہ پر کام ہم کریں گے تو پھر ذہن ہمارا بنے گا۔ اللہ اپنی یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہیں پیاس کر رہا تھا توجہ رکھنا، 4 باتیں۔ نمبر 1 قرآن کریم کو پکڑنا کیسے، نمبر 2 قرآن کریم کو پڑھنا کیسے، نمبر 3 قرآن کریم کو سمجھنا کیسے، نمبر
نمبر 4 قرآن کریم پر عمل کرنا کیسے ہے؟ پہلی بات قرآن کریم اٹھا کے دیکھو، اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، میرے قرآن کو ہاتھ وہ لگائے جو پاک ہو، ناپاک ہاتھ سے قرآن کو ہاتھ نہ لگانا۔ اس سے پتہ چلا کہ آج کے دور میں جو نظریہ پھیلایا جا رہا ہے کہ بلا وضو قرآن کو ہاتھ لگانا جائز ہے، یہ نظریہ قرآنی آیت کی روشنی میں غلط ہے۔ قرآن کریم پاک ہے، اس کو چھونے کے لیے بھی ہاتھ پاک چاہیے۔ ناپاک ہاتھ سے پاک قرآن کو چھوئیں گے تو گناہوں کا عذاب ہوگا، اور پاک ہاتھ سے پاک قرآن کو چھوئیں گے انشاءاللہ اجر و ثواب ہوگا۔ میں بات یوں کرتا ہوں کہ دیکھیے کہ بندہ مسجد میں ہے تو مسجد میں آنے پر اجر و ثواب ملتا ہے، اسی مسجد میں آئے تو مسجد میں آنے پر گناہ و عذاب بھی ملتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا مسجد میں پاک بدن لے کر آئے اجر و ثواب ملتا ہے، جنابت والے بدن کو لے کر آئے تو گناہ و عذاب ملتا ہے۔ اگر مسجد میں آنے کے آداب کا خیال کریں گے اجر و ثواب ملے گا، اگر آداب کا خیال نہیں کریں گے گناہ و عذاب ملے گا۔ قرآن کریم کو ہاتھ لگائیں قرآن کی رعایت کے مطابق اجر و ثواب ملے گا، قرآن کو ہاتھ لگائیں قرآن ترتیب کو چھوڑ کر گناہ و عذاب ملے گا۔ تو ہم قرآن کریم کو ایسے پکڑیں جیسے قرآن کہتا، یہ بات میں نہیں کہتا، حدیث پاک میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین، اللہ اس قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں، اللہ اسی قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ذلتیں اور پستیاں عطا فرماتے ہیں۔ کیا مانا؟ اگر بندہ قرآن کو پکڑے اور قرآن کا خیال کرے اللہ بلندیاں دے دیتے ہیں، اگر قرآن کے ساتھ تعلق جوڑے قرآنی عذاب کا خیال نہ کرے اللہ ذلتیں دے دیتے ہیں۔ اگر بلندیاں چاہیے تب بھی قرآن ہے، اگر ذلت ہو تب بھی قرآن ہے۔ کیا مطلب؟ اگر قرآن کو ایسے سمجھے جیسے قرآن کہتا ہے تو پھر بلندیاں ملیں گی، قرآن کو ایسے سمجھے جیسے خود چاہتے ہیں تو پھر بلندیاں نہیں ذلتیں ملتی ہیں۔ دعا کرے اللہ ہمیں عزت عطا فرمائے۔ میں ایک بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، حدیث مبارک آپ نے سنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے یہاں اسٹیج پر حدیث بیان بھی ہوتی ہے کہ قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کے سر پہ سونے کے تاج ہوں گے، لیکن میں کہتا ہوں یہ حدیث آدھی ہے، مکمل حدیث یوں نہیں ہے۔ حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والدہ تاج یوم القیامہ، کہ جو بندہ قرآن کو پڑھتا بھی ہے اور قرآن پر عمل بھی کرتا ہے اس کے والدین کے سر پہ سونے کا تاج ہوگا۔ اگر قرآن پڑھتا ہے عمل نہیں کرتا، یہ ظالم تو خود بچ جائے تو بڑی بات ہوگی، اس کے والدین کے سر پہ سونے کا تاج کیسے ہوگا؟ قیامت کے دن تو حافظ قرآن یہ سفارشی بن کر آئے گا، لیکن سفارشی وہ بنتا ہے جو خود ملزم نہ ہو، سفارشی وہ بنتا ہے جو خود مجرم نہ ہو۔ آپ عدالت میں جج سے سفارش کرانا چاہیں، اگرچہ ججوں کو سفارشیں نہیں چلتی، جج کی عدالت میں وکالت چلتی ہے، لیکن میں پھر بھی کہوں گا میری بات کو توجہ کرنا، وکیل کا معاملہ اور ہوتا ہے اور سفارشی کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ وکیل نے قانون کے دائرے میں جنگ لڑنی ہوتی ہے، لیکن سفارشی قانون کے دائرے میں جنگ نہیں، قانون سے ماورا بات کہتا ہے۔ وکیل وکالت کرتا ہے اور یہ سفارشی کرتا ہے، جہاں وکالت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سفارش کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں حکمت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سفارش کی ابتدا ہوتی ہے۔ شاید آپ کو بات سمجھنا ہے، اللہ نہ کرے اگر والد اسپتال میں تھے، آپ لاہور لے گئے، علاج نہیں ہو سکا، انگلینڈ اور امریکہ لے گئے، آپ سے گھر والوں نے پوچھا ابو کا کیا حال ہے؟ کہا ابو انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں دعا کریں، ڈاکٹر بھرپور کوشش کر رہے ہیں، ڈاکٹر علاج بھی کرتے ہیں، قیمتی ادویات بھی دیتے ہیں، لیکن ڈاکٹر علاج اس وقت تک کرتا ہے جب والد گرامی کی نبض کام کرتی ہے، دل کی دھڑکنیں چل رہی ہیں، اور جب دل کی دھڑکنیں بند ہو جائیں تو پھر ڈاکٹر کام چھوڑ دیتا ہے، پھر فوراً پاکستان فون کریں گے کہ بیٹا عبد الرحمان تمہارے ابو جی کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، اب مدرسے میں جاؤ اور قاری صاحب سے کہو، بچوں سے کہنا ہمارے ابو کے لیے دعا کریں، جہاں ڈاکٹروں نے جواب دیا ہے
وہاں قرآن کے پڑھنے والے کا کام شروع ہوا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا جہاں دل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سفارش کی ابتدا ہوتی ہے۔ ایک آدمی عدالت جیل میں تھا، وکیل اس کا کیس لڑ رہا تھا، لیکن وکیل اس وقت تک کیس لڑتا ہے جب جیل والے کی نبض کام کرتی ہے۔ اگر نبض کام کرنا چھوڑ دے وکیل کیس نہیں لڑتا، کہتے ہیں اب وکیل کیس کر لے گا وہ تو فوت ہو گیا، پھر مدرسے میں آئیں گے بھائی دعا کرنا ہمارے چچا جان پہ کیس تھا ان کا جیل میں انتقال ہوا، اللہ ان کو معاف فرما دے۔ تو جب تک دل کی دھڑکنیں کام کرے وکیل ہوتا ہے، اور دل کی دھڑکنیں کام چھوڑ دے تو سفارشی ہوتا ہے۔ لیکن سفارشی کون ہوگا؟ میں نے کہا ایک معاملہ وکیل کا ہے، ایک معاملہ سفارشی کا ہے۔ سفارش وہی کرتا ہے کہ جس سے سفارش کرنی ہو اس سے تعلقات تو اچھے ہوں۔ اگر تعلقات اچھے ہو کوئی سفارش نہیں کرتا۔ آپ کہتے ہیں مولانا صاحب ایم این اے سے بات کرو، میں کہتا ہوں بھائی ایم این اے سے میں بات کیسے کروں گا؟ گزشتہ سال اس نے ووٹ مانگے تو میں نے نہیں دیے، میں سفارش کیسے کروں گا؟ حافظ قرآن سے مجھے سفارش کرو، وہ کہے گا میں خود نماز نہیں پڑھتا، تیری سفارش کیسے کروں گا؟ میں خود رات کو ٹی وی دیکھتا ہوں، سفارش تمہاری کیسے کروں گا؟ میری اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، میں تیری سفارش کیسے کروں گا؟ میں نے خود سود پر بینک سے گاڑی لی تھی، میں تیری سفارش کیسے کروں گا؟ سفارش وہ کرتا ہے کہ جس سے سفارش کرنی ہو اس سفارشی کے تعلقات تو ٹھیک ہونا، اگر تعلقات بگڑتے سفارش نہیں ہوتی۔ میں بتا یہ رہا تھا اگر قرآن کا حافظ باعمل ہو تو اس کے والد کے سر پہ سونے کا تاج آتا ہے، اور اگر یہ بے عمل یا بد عمل ہو تو پھر اس کی اپنی نجات مشکل ہے۔ یہ سفارشی کیسے کرے گا؟ تو حافظ قرآن اگر باعمل ہو تو یہ سفارشی بنتا ہے، اور اگر بد عمل ہو تو دوسروں کی نسبت گناہ و عذاب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اگر عالم باعمل ہو تو جو عالم کے ساتھ متعلق ہوگا قیامت کے دن ہر متبع کی عالم سفارش کرے گا، لیکن اگر عالم بھی بدعمل ہو تو پھر حدیث سے مبارک میں ہے قیامت کے اس کے جبڑوں کو لوہے کی کینچیوں سے چیرا جائے گا، پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ یعنی یہ وہ عالم تھا جو شریعت کے مطابق بات بتاتا نہیں تھا، غلط بات بتا رہا تھا۔ میں اتنی مثالیں دے کر بات سمجھا رہا تھا اگر قرآن کے مطابق عمل ہو عالم جیسا دنیا میں کوئی نہیں، اگر قرآن کے مطابق عمل نہ ہو تو پھر اس سے گندا بھی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اگر قرآن پر عمل ہو تو حافظ کے والد کے سر پہ سونے کے تاج سجتے ہیں، اور اگر یہ خود پر عمل ہو تو مجھے نہیں سمجھ آتی اس کے سر پہ قیامت کے دن خود کیا سجے گا۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی بات حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی قرآن بلندیاں بھی دیتا ہے، یہی قرآن پستیاں بھی دیتا ہے۔ نمبر 1 قرآن کو پکڑنا ہے تو ہاتھ لگاتے وقت باوضو ہونے کا خیال کرنا، اگر باوضو نہ تو قرآن کو ہاتھ نہ لگانا، اور اگر کوئی مجبوری پیش آ جائے وضو بھی نہیں ہے قرآن پکڑنا بھی ہے تو پھر جسم کے ایسے کپڑے سے قرآن پکڑو کہ جو کپڑا الگ کرنا چاہے تو الگ ہو سکے، اور قرآن کریم کا ایسا کپڑا ہو جو قرآن کے ساتھ متصل نہ ہو، الگ کرنا چاہو تو کر سکو۔ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کریم کے خلاف 2 قسم کے ہیں، ایک خلاف وہ جو گدوں پر ہوتا ہے اور ہر وقت قرآن کے ساتھ ہوتا ہے، اور قرآن کا ایک خلاف ہوتا ہے خلاف کو بھی الگ رکھتے ہیں اور پھر قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم کا وہ خلاف جو ہر وقت گدے کے ساتھ ہوتا ہے بے وضو ہو اس سے قرآن پکڑنا جائز نہیں ہے، لیکن وہ جو خلاف آپ نے الگ کیا ہے اس سے پکڑنا چاہیں تو پکڑ سکتے ہیں۔ آپ کے جسم کے 2 قسم کے کپڑے ہیں، ایک کپڑا جو ہر وقت بدن کے ساتھ رہتا ہے، ایک ہر وقت جو کپڑا الگ رہتا ہے، دونوں کپڑوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ میں مسئلہ یہ سمجھا رہا تھا کہ قرآن کریم کو ہاتھ لگانے کے لیے اصول کیا ہے؟ ہاتھ لگانے والے کا بدن پاک ہونا چاہیے، اگر بدن پاک ہوگا قرآن کو ہاتھ لگائے اجر و ثواب ملتا ہے، اور اگر بدن ناپاک ہو قرآن کو ہاتھ لگائے تو گناہ و عذاب ملتا ہے۔ نمبر 1 مسئلہ قرآن کو پکڑنا کیسے ہے۔ نمبر 2 توجہ رکھنا قرآن کریم کو پڑھنا کیسے ہے۔ اللہ نے اس کا اصول قرآن میں دیا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جب تم نے قرآن پڑھنا ہے قرآن بعد میں پڑھنا، پہلے اپنی زبان سے کہنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن پڑھنا بعد میں پہلے کیا کہنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیوں کہنا ہے؟ توجہ رکھنا، اس کی 2 باتیں ذہن نشین کرنا۔ اس میں ایک اللہ کا نام آتا ہے، ایک شیطان کا نام آتا ہے۔ تو ہم نے قرآن کو شروع کرنا ہے تو اعوذ باللہ بھی کہنا ہے، من الشیطان الرجیم بھی کہنا ہے۔ اعوذ باللہ کیوں کہنا ہے؟ اس کی وجہ مفتی عبید اللہ جان صاحب
وقت آگے میں نے شیطان رجیم کیوں کہنا ہے اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. نہیں سمجھے؟ اگر آدمی کا اپنا موضوع ہوتا ہے نا، انہوں نے اپنے موضوع پر بات کی ہے اور میرے موضوع والی بات چھوڑ دی ہے، شاید آپ نہیں سمجھے. دیکھیں ایک اس میں نعوذ باللہ ہے اور ایک میں نے شیطان رجیم ہے. انہوں نے سمجھا دیا نا نعوذ باللہ کیوں کہنا ہے. نقطہ ہے مجھے ابھی سمجھا رہے تھے نعوذ باللہ کیوں کہنا ہے. انہوں نے نقطہ بتایا ہمارے شمس قربانی کے حوالے سے. آپ نے سبحان اللہ بھی کہا تھا لیکن نقطہ بھول گئے. تھوڑی دیر بعد گھر جائیں گے تو کیا بنے گا. اور نقطہ میں سمجھایا کہ جب ایک آدمی چھوٹا ہوتا ہے نا دن اور اس کے اوپر بڑا ہاتھ اٹھانے لگے، وہ چھوٹا کیا کہتے ہیں ابو، اور یہ دوڑ جاتا ہے. کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ ابو طاقت والا ہے. تو قرآن نے بھی کہا اعوذ باللہ کہو، شیطان دوڑ جائے گا کیونکہ اللہ کی طاقت کو شیطان جانتا ہے. آگے نا دل میں اعوذ باللہ. میں کہہ رہا تھا مجھے شیطان رجیم کیوں کہنا ہے. میں نے کہا انہوں نے اپنے موضوع پر بات کی ہے، میرا موضوع ذرا اس کو سمجھے. صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان الناس كانوا يسألون عن رسول الله الخير وكنت أسأله عن الشر. صحابہ اللہ کے نبی سے خیر کی باتیں پوچھتے اور میں نبی سے شر کی باتیں پوچھتا. صحابہ اللہ کے نبی سے خیر کی باتیں پوچھتے اور میں شر کی باتیں پوچھتا. کیا مطلب؟ صحابہ وہ بات پوچھتے جس پہ عمل کرنا ہوتا، حضرت حذیفہ وہ پوچھتے جس سے بچنا ہوتا. نہیں سمجھے؟ صحابہ کیا پوچھتے جس پہ عمل کرنا ہوتا، حضرت حذیفہ کیا پوچھتے جس سے. ایک ہے مزاج حذیفی. مزاج حذیفی یہ ہے امت کو فتنوں سے بچاؤ، ان سے بچو، ان سے بچو، ان سے بچو، ان سے بچو. میں کہتا ہوں نا طاقت نائک سے بچو، جاوید غامدی سے بچو، فلاں سے بچو. ایک ہے کہ آپ نے کس کس کو سننا ہے، ایک ہے آپ نے کس کس سے بچنا ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے، آپ نے اولیاء اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، لیکن یہ بھی تو مانو نا اولیاء اور شیطان سے بچنا ہے. ایک آدمی ولی سے تعلق جوڑنا بھی ہے اور شیطان سے تعلق جوڑنا بھی ہے. ولی سے تعلق بھی جوڑ لیں، شیطان سے بھی جوڑ لیں تو فائدہ ہوگا. ولی کا تعلق فائدہ تب دے گا جب شیطان کا تعلق جوڑ دیں گے تو نفع ہوگا نا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے، حضرت عمر فرماتے مدینہ منورہ میں کچھ جنازہ آتا. حضرت عمر فرماتے کہ دیکھو اس جنازے میں حضرت حذیفہ بن یمان ہے یا نہیں. حضرت حذیفہ ہوتے حضرت عمر جنازہ پڑھتے، حضرت حذیفہ نہ ہوتے عمر جنازہ ہی نہ پڑھتے. لوگ پوچھتے وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں حذیفہ کو اللہ کے نبی نے منافقین کا نام لے لے کر بتایا ہے. اگر حذیفہ جنازے میں آ گیا اس کا معنی کہ میت مومن ہے، اگر حذیفہ نہیں آیا اس کا معنی میت منافق ہے. حذیفہ جنازے میں ہوگا تو میں جنازہ پڑھوں گا، حذیفہ نہیں ہوگا تو نہیں پڑھوں گا. فتنے کی نشاندہی کرنے والے کی حضرت عمر محبت کرتے یا پھر نفرت کرتے؟ بولتے ہیں. تو جو فتنوں کی نشاندہی کرے اس سے پیار نہیں کرنا چاہیے. آپ حضرات کے ڈاکٹر آپ کو پرہیز بتائے اس سے بچو، اس سے بچو، اس سے بچو، تو اس ڈاکٹر سے دور ہونا چاہیے. ہمیں پرہیز بتاتا ہے. ایک ڈاکٹر آپ کو انجیکشن حفاظتی لگاتا ہے، حفاظتی ٹیکے لگاتا ہے، تو اس ڈاکٹر سے نفرت کرنی چاہیے. کبھی لوگ مجھے کہتے ہیں مجھے سکینہ حمید مسجد میں تو فتنہ تھا ہی نہیں، مولانا صاحب اس بات کی ضرورت کیا تھی بیان کرنے کی. میں نے کہا جب فتنہ آئے گا تو پھر بلاؤ گے. آپ یہ فتنہ پیدا ہو گیا، اب مہربانی کر کے بیان کر دو. اور بھائی مرض آنے سے پہلے حفاظتی کا طراق ملا دو تو تمہاری مسجد اور محلے میں مرض پیدا نہیں ہوگا. ایسے ہے یا نہیں؟ یہ مرض پیدا نہیں ہوگا. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس دور میں جو بندہ فطروں کی نشاندہی کرے اس کے پاؤں دھو کر پینے چاہیے، کیونکہ فطروں کی نشاندہی کرنا بہت مشکل کام ہے. اس پہ گالیاں ملتی ہیں، اس پہ تانے ملتے ہیں، اس پہ اپنے بھی نفرتیں کرتے ہیں، اس کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے. لیکن گالیاں سن کر بھی فطروں کی نشاندہی کرتے رہنا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میں یہ کہہ رہا تھا اعوذ باللہ کیوں پڑھنا ہے، اس کی وجہ سنی آپ نے. میں نے شیطان الرجیم کیوں پڑھنا یہ بھی سمجھے. اگر آپ سے کوئی بندہ پوچھے کہ دنیا میں کس کی عمر سب سے زیادہ ہے، جواب کیا دو گے؟ شیطان. کیا جواب دو گے؟ عمر سب سے زیادہ کس کی ہے؟ شیطان. اچھا اس دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کس نے کی تھی؟ شیطان. یہ بھی پکی بات ہے. اچھا یہ بتاؤ اس دنیا کا سب سے بڑا مناظر کون ہے؟ شیطان. نہیں سمجھے؟ آپ حیران ہوں گے. ہم مناظر مولوی سے کرتے ہیں اور شیطان مناظر اللہ سے کر رہا ہے. اللہ سے کیا کہ اللہ فرمائے اسجدوا لآدم، میرے آدم کو سجدہ کرو. فسجد الملائکۃ کلھم، سب نے سجدہ کر دیا الا ابلیس. ابلیس نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا.
ابا انکار کیا، واستکبر تکبر کیا، وکان من الکافرین بے ایمان ہو گیا، اس نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ نے پوچھا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ابلیس جس کو میں نے پیدا کیا ہے تو اس آدم کو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ ابلیس کہنے لگا انا خیر منہ، اللہ مجھے حکم نہ دے، دلیل سے بات کر، اللہ مجھے حکم نہ دے، مجھ سے دلیل سے بات کر، انا خیر منہ، میں اس آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ اس کو تو نے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، مٹی کو اوپر پھینکو تب بھی نیچے آتی ہے، آگ نیچے لگاؤ تب بھی اوپر جاتی ہے، تو مٹی آگ ادنا ہوتی ہے، آگ اعلیٰ ہوتی ہے، پر اعلیٰ بھی ادنا کو سجدے کرتا ہے، اللہ دلیل سے بات کر، تو شیطان مناظرہ کرنا کہ نہیں، ایسا بے ایمان تھا کہ دیکھو اللہ سے کر اللہ سے، مجھے کبھی لوگ کہتے ہیں اور یہ فلاں بندے کو دیکھو یہ بزرگوں کے سامنے کرتا ہے، میں نے کہا تو اللہ کے سامنے کرتا ہے تو بزرگوں کی بات کرتا ہے، مسجد میں ہے تو دیکھ لے، ٹانگیں تو کھولی ہیں، ہاتھ ہے تو اٹھائے ہیں، داڑھی ہے تو گھسیٹ رہا ہے، اور اوپر دیکھو تو تک رہا ہے، سر سے پگڑی ٹوپی ہے تو تاگ کے کھڑا ہے، میں نے کہا تجھے کیا ہوا؟ جو اللہ کا حیا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تمہارے مفتی اور امام کا حیا کرتے کرے گا۔ لوگ کہتے ہیں امام صاحب کی بات نہیں مانتا، میں نے کہا یہ اللہ کی بات نہیں مانتا، تمہیں فکر ہے امام کی بات نہیں مانتا، جب یہ اللہ کا شرم حیا کرے گا تو پھر اللہ کے نمائندے امام کا شرم حیا بھی کر لے، ایسے بات ہے یہ، اللہ میں شرم حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر میں کہہ رہا تھا شیطان عمر میں دیکھو تو بزرگ ہے، علم میں دیکھو تو بزرگ ہے، عبادت میں دیکھو تو بزرگ ہے، توجہ ایک بات حکیم علامہ ثانی فرماتے، حکیم علامہ ثانی فرماتے شیطان عابد بھی تھا، شیطان عالم بھی تھا، توجہ شیطان عابد بھی تھا، شیطان عالم بھی تھا، حد فرماتے شیطان عارف بھی تھا، شیطان عارف بھی تھا، کیا مانا؟ شیطان اللہ کے مزاج کو پہچانتا تھا، کیسے پہچانتا؟ جب اللہ نے فرمایا سجدہ کر، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اللہ فرمایا یہاں سے دفع ہو جا، یہ غصے میں گایا پیار سے، بولیے نا، اللہ نے جو شیطان کو نکالا غصے سے یا پیار سے؟ غصے سے نکال دیا شیطان کو، اللہ نے نکالا، تو جب اللہ غصے میں تھے شیطان نے کہا اللہ میں نے ایک بات کرنی ہے، اللہ فرمایا کرو، اس نے کہا جی میری ایک دعا ہے، اللہ فرمایا مانگو، شیطان نے کہا مجھے قیامت تک کی عمر دے دو، اللہ فرمایا منظور ہے، بات سمجھو، جب اللہ غصے میں تھے تو شیطان دعائیں مانگ رہا تھا، حکیم علامہ ثانی فرماتے شیطان اللہ کے مزاج کا عارف تھا، وہ سمجھتا تھا اللہ غصے میں ہو تب بھی دے دیتے ہیں، اللہ غصے میں ہو تب بھی، اس حد تک شیطان خدا کے مزاج کو جانتا تھا، اللہ غصے میں ہو تب بھی دیتے ہیں، شیطان نے اس حالت میں بھی مانگ لیا، شیطان عابد بھی تھا، شیطان عالم بھی تھا، شیطان عارف بھی تھا، کمی کیا تھی؟ شیطان عاشق نہیں تھا، نہیں سمجھا؟ شیطان عاشق، آج کے دور میں جو کہ جنسیت کا ماحول ہے تو عاشق کا معنی سمجھ نہیں آتا، مفہوم بدل جاتا ہے، اس لیے میں آپ کے لیے کہتا ہوں شیطان عقیدت مند نہیں تھا، آج کیا کہتے ہیں شیطان اس بے ایمان میں عقیدت نہیں تھی، یہ عالم بھی تھا، یہ عالم اور عابد بھی تھا، لیکن اس میں عقیدت نہیں تھی، کیوں؟ عقیدت والا توجہ رکھنا، میں جملہ کہنا لو، عقیدت والا یہ نہیں دیکھتا میرا نفع کس میں ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا میرا نقصان کس میں ہے، عقیدت والا دیکھتا ہے میری عقیدت کا مرکز کہاں ہے، وہ نفع اور نقصان سے بے پرواہ ہو کے اپنی عقیدت پہ توجہ دیتا ہے۔ میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں، میرا ممان نہیں، ایک مثال دیتا ہوں، مکہ مکرمہ جاتے ہیں اللہ سب کو لے جائے، آمین، اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ بھی جاتے ہیں اللہ سب کو لے جائے، آمین۔ مجھے بتاؤ مکہ مکرمہ میں ایک مسجد ہے، اس کا نام مسجد حرام ہے، ایک نماز پڑھنے میں کتنی نمازوں کا ثواب ملتا ہے؟ 1,00,000۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے پر کتنی نمازوں کا اجر ملتا ہے؟ 50,000۔ اب بتاؤ 1,00,000 والے اجر کو چھوڑ کے 50,000 والا اجر لے، نفع ہے یا نقصان ہے؟ بھئی 1,00,000 ملتا اس کو چھوڑا 50 لیا، نفع یا نقصان ہے؟ نقصان ہے، لیکن نقصان برداشت کرتے ہیں، مدینہ پھر بھی جا رہے ہیں، مسلمان کہتا ہے میں نفع نقصان کو نہیں دیتا، میں عقیدت کو دیکھتا ہوں، میں کس کو دیکھتا ہوں؟ عقیدت کو، مجھ سے یہ بات نہ کرو اجر کتنا زیادہ ملتا ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے حضور کہاں رہتے ہیں، مجھے بتاؤ میرے حضور کہاں رہتے ہیں۔ میرے جملے کو یاد رکھنا، میں کہتا ہوں اہل اسلام کے لیے یہ حرم مکہ یہ عبادت کا مرکز ہے، اہل اسلام کے لیے حرم مدینہ یہ عبادت نہیں عقیدت کا مرکز ہے۔ ہم بیت اللہ کو مرکز عبادت مانتے ہیں،
نبی کے روضے کو مرکز عقیدت مانتے ہیں. نبی کے روضے کو مرکز. اگر تمہیں یقین آئے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, ہر بندہ اپنے دل سے پوچھ لے, جب بھی نماز پڑھے گا تو منہ بیت اللہ کی طرف کرے گا, لیکن اپنے دل کو دیکھ لو, یہ دل ہر وقت مدینے کی طرف دھڑکتا ہے. ایسے ہے یہ دل میں ہر وقت نبی کے روضے کا تصور, ہر وقت. اور جس قدر بندے کو دنیا میں نبی کے روضے سے لگاؤ ہے, شاید ہی دنیا میں کسی اور جگہ سے لگاؤ. تو میں کہتا ہوں مکہ مکرمہ میں کعبہ یہ مرکز عبادت ہے, مدینہ منورہ میں نبی کا روضہ یہ مرکز عقیدت ہے. شیطان عابد تو تھا, عقیدت مند نہیں تھا. عابد تو تھا, عقیدت. توجہ, جب آدمی عابد العالم عقیدت مند نہ ہو, بہت سے نظریات کو قبول نہیں کرتا, لیکن جب عقیدت مند ہو, علم کو قربان کر کے بھی نظریہ قبول کرتا ہے. کیوں؟ تو ہر وقت پہیلیوں میں نہیں پڑتا, وہ دیکھتا ہے کہ میرے نبی نے کیا فرمایا ہے, اس پہ دلیل مانگتا ہی نہیں ہے, عقل کو دیکھتا ہی نہیں ہے. نبی کی بات آ گئی, جس سے عقیدت تھی اپنی دلیل کو چھوڑ کے نبی کی بات مانتا ہے, پھر اپنے دلائل کو چھوڑتا ہے. وہ سمجھتا ہے میرے حضور نے فرمایا. خیر میں کہہ رہا تھا, توجہ نمبر 1, قرآن کریم کو پڑھنا کیسے ہے, توجہ رکھنا. فَإِنَّ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب قرآن شروع کرو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا. نمبر 1 کیا مطلب, تم نے اعوذ باللہ کہہ کے, اعوذ باللہ کہہ کے اللہ کی پناہ میں آنا ہے, اللہ بہت بڑا ہے. نمبر 2, تم نے شیطان سے پناہ مانگنی ہے, لیکن شیطان کو مردود کہنا ہے. اس سے پتہ چلا اگر ایک بندے کی عمر بھی زیادہ ہو, اگر ایک بندے کے پاس علم بھی موجود ہو, اگر ایک بندہ عبادت بھی کرتا ہو, لیکن اس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو, ہم اس وجہ سے بڑا نہیں مان سکتے کہ اس کی عمر زیادہ ہے, اس وجہ سے بڑا نہیں مان سکتے کہ سجدے زیادہ ہیں. ہم بڑا اس وجہ سے مانیں گے کہ بندے کا عقیدہ ٹھیک ہے. شیطان کی عمر بھی زیادہ ہے, شیطان کے پاس علم بھی تھا, شیطان کے پاس عبادت بھی تھی, لیکن چونکہ عقیدہ ٹھیک نہیں تھا, فرمایا تم نے شیطان کو مردود کہنا ہے. ہمیں یہ اصول سمجھ آیا قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے کہ جو نیک اس کو نیک کہنا ہے, جو برا اس کو برا کہنا ہے. اگر آدمی کا عقیدہ ٹھیک ہو اسے مان لینا ہے, اگر عقیدہ غلط اسے مردود کہنا ہے. اسے کیا کہنا ہے, مردود کہنا ہے. عقیدے کی جنگ سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا, عقیدے کی جنگ کو جاری رکھنا ہے. تو اگر تم نے قرآن پڑھنا ہے تو پھر شیطان کو مردود کہنا ہے. بندہ شیطان کو مردود نہ کہے, اللہ کی قسم قرآن پڑھنے پہ ثواب نہیں ملتا, گناہ ملتا ہے. شیطان کو مردود کہہ کے قرآن پڑھیں گے, اللہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. تو پھر میں یہ بات کہنے میں حق بجانے کو قرآن نے اصول دیا ہے کہ تم نے قرآن کو پڑھنا کیسے ہے. تم نے حق کو حق کہنا ہے, باطل کو باطل کہنا ہے. حق کو حق کہنا ہے, باطل کو باطل. لوگ نہیں سارے چنگے نے, اسی کسی نہ پیڑا نہ چنگا لگنیا, مرا کے پتہ چل جائے گا. اور میں نے کہا مرنے کے بعد جو پتہ چلے گا وہ تو میرا نبی بتا کر گیا ہے, وہ میرے نبی تو بتا کر گئے ہیں. یا تو کوئی بتانے والا نہ ہوتا پھر تو الجھن میں رہ جاتا. وہ جی مریں گے پتہ چل جائیں گے, جو مرنے کے بعد ہونا ہے وہ تو ہمارے نبی بتا کر چلے گئے ہیں. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ بعض لوگ مرنے کے بعد کی باتیں جو نبی بتا کر گئے ہیں اس کو مانتے نہیں ہیں, اور جب مر جائیں تو پھر اسی چیز کی باتیں کرتے ہیں. یہ سب جو بات نبی بتا کر کے وہ مانتے نہیں ہیں, اور جب کوئی بندہ مر جائے تو اسی کی بات کرتے ہیں. میں بات کیا کہہ رہا ہوں, مجھے ایک ساتھی نے ان دنوں میں جلسے میں تھا, میاں والی جیب ہے, ہمارے پاکستان کے مولوی تھے, آپ سے ملتانی فوت ہو گئے, دنیا سے چلے گئے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ وہاں گمر صاحب میسج آیا ہے, آپ سے ملتانی کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے. میں نے کہا میں تردید اور تائید نہیں کرتا, میں ایک اصولی سی بات کہہ دو. مجھے بتاؤ ایک بندہ جنت ہی کو نہ مانے, خدا اسے جنت میں جگہ دے گا؟ بولیے نا. ایک بندہ جنت کوئی نہ مانے اس کو جنت میں جگہ ملے گی. ایک بندہ اس قبر کو قبر ہی نہ مانے, اس قبر کو جنت کا باغ ہی نہ مانے, تو پھر وہاں خوشبو آئے گی؟ میں نے کہا میں نہیں کہتا آئے کہ نہیں آئی, تیرا عقیدہ کہتا ہے کہ نہیں آئے. آج تک کہتا ہے جنت نہیں ہے, یہ جنت کا باغ بھی نہیں ہے, اور جب مر گیا کہتا ہے خوشبو آ رہی ہے. میں نے کہا بھائی اپنا عقیدہ مان لو یا خوشبو مان لو. نہیں سمجھے, اس کا معنی ہے تمہارا بھی دل کہتا ہے یہ جنت, تمہارا بھی دل کہتا ہے, مانتے نہیں ہو, زمین تمہارا دل جوڑتا ہے. بابا جو تم نے مرنے کے بعد میسج چلانے ہیں تو زندگی میں چلا دو. کیا جو ہم نے اس قبر کو جنت کا باغ مان لیا ہے, تم باغ مان لو, ہم خوشبو مان لیتے ہیں. نعرے تکبیر, علماء حق, علماء دیوبند, عقیدہ حیات النبی, شیر اسلام مولانا الیاس گھمن,
یہ غلط ہے. دیکھو میں تردید تحقیق کی بات نہیں کرتا. قاضی عبدالرشید اسلام آباد میں شہید ہوئے, ان کی میت کو پہنچایا گیا ان کے علاقے میں دریا خان میں. مولانا احمد سعید نے بیان کیا اور بیان میں کر لوگ کہتے ہیں قبر سے خوشبو آتی, کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے, یہ بےایمانی ہے, دجل ہے, فراڈ ہے. آج کیسے موجود ہے؟ پوچھا کیوں؟ کہتے ہیں نہ یہ قبر ہے نہ یہ جنت کا باغ ہے, یہاں سے خوشبو کیسے آتی ہے؟ میں نے کہا وہ کہتا تھا نہیں آتی, آج مر گیا تو کیا تو آتی ہے. نہیں سمجھے, ہماری تو اس سے بہت پائے ہے. میں اس لیے کہتا ہوں یا اس عقیدے کو مان لو یا خوشبو مان لو. اگر عقیدہ یہ ہے کہ یہ قبر نہیں ہے تو پھر خوشبو نہیں مانی جا سکتی. اگر خوشبو مانی ہے تو پھر اپنا عقیدہ بدلو. دونوں میں سے ایک بات مانو. میں بطور لطیفے کی ایک بات سناتا ہوں. لطیفہ بھی ہمارا علمی لطیفہ ہے. میں شیخ پورہ میں گیا, مجھے میزبان نے کہا کہ ہمارا بچہ ہے 7-8 سال کا, ملو. میں نے ملاقات کی. میں نے پوچھا اس بیٹے کی خوبی کیا ہے؟ کہتے ہیں آپ کی سیڑھیاں دیکھتا ہے, آپ کی کیسٹیں سنتا ہے. پھر اس بچے نے مناظرہ کیا ہے. میں نے پوچھا کس سے؟ کہتے ہیں اپنی ممانی سے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں ہمارا گھر حنفی اور مقلد ہے, اور جو لڑکی ہمارے گھر میں آئی تو غیر مقلد مسئلہ کہہ نہیں تھا, اور اس نے آ کر ہمارے گھر میں بیعت شروع کر دی. تم رفع دین کیوں نہیں کرتے؟ تم آپ ان کے واسطے کیوں نہیں کہتے؟ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کچھ دن تک تو بحث چلتی رہی. اس چھوٹے بچے نے کہا, کہتے ہیں مامی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. مامی نے کہا کر لو. اس بچے نے کہا مامی مجھے یہ بتاؤ, ہمارے اختلافات کا بنیادی مسئلہ وہ تقلید کا ہے. امام کی تقلید کریں گے, امام کے سارے مسئلے نہیں مانیں گے, تقلید نہیں کریں گے, امام کا مسئلہ بھی نہیں مانیں گے, اپنی تحقیق کریں گے. تو میں کہتا ہوں تقلید پہ بات کریں. مامی کہتی ہے بیٹا کرو. اس بچے نے کہا مامی یہ بتاؤ تقلید ایمان ہے یا شرک ہے؟ کیا سوال کیا؟ بولیے تقلید ایمان ہے یا شرک ہے؟ اب مامی بولنے لگی تو بیٹا چھوٹا بچہ کہتا ہے مامی بات میں بولنا, پہلے میری وضاحت سن لو. مامی نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا دیکھو آپ ہیں غیر مقلد, میرا ماموں ہے مقلد. آپ غیر مقلد ہیں, میرا ماموں غیر مقلد ہے. میرا ماموں مقلد ہے اور آپ غیر مقلد ہیں. اب بچہ کہنے لگا اگر آپ نے تقلید کو شرک کہا تو پھر ظاہر ہے میرے ماموں صاحب کا نکاح نہیں ہوگا. مقلد مشرک ہوگا تو نکاح نہیں ہوگا نا. اگر آپ نے تقلید کو شرک کہا تو میرے ماموں صاحب کا نکاح ختم ہو جائے گا. اور آپ کا نظریہ ہے کہ تقلید شرک ہے. اگر تقلید کو ایمان کہا آپ کا نظریہ ٹوٹ جائے گا. اب مجھے بتائیں تقلید ایمان ہے یا شرک ہے؟ نہیں سمجھ, تقلید ایمان ہے یا بات سمجھ آ گئی؟ اگر تقلید کو شرک کہا تو پھر نکاح نہیں دے گا, اور تقلید کو ایمان کہا تو پھر عقیدہ نہیں دے گا, مذہب نہیں دے گا. تو میں ان سے کہتا ہوں اگر تم نے خوشبو ماننی ہے تو پھر تمہارا عقیدہ نہیں دے گا. اگر عقیدہ رکھنا ہے پھر خوشبو نہیں دے گا. تم آپس میں مشورہ کرو گجرانوالہ میں, میں خوشبو مانے عقیدہ مانے, اب کا میسج چلاؤ لیکن سوچ سمجھ کے چلاؤ. اور میری بات سمجھ لو, سوچ سمجھ کے میسج چلاؤ نا. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ تعالیٰ پورے ملک کی بات نہیں, میں پوری دنیا کی بات کرتا ہوں. ہمیں رتی برابر بھی الجھن نہیں ہے, نہ کسی کی آنے میں نہ کسی کے جانے میں. ہمارا عقیدہ آج بھی تھا کل بھی تھا, ہمارے کافر کل بھی تھے آج بھی تھے, دلائل کل بھی تھے دلائل آج بھی ہیں. ہمیں تو کوئی الجھن نہیں ہے آج تک. میری طرف سے یا میری ٹیم کے کسی فرد کی طرف سے کبھی آپ ایسے میسج نہیں دیکھو گے کہ جس میں کسی کی حدت ہو, جس میں کسی کی تذلیل ہو, جس میں ذاتیات کو نشانہ بنایا ہے. ہم اس کو مناسب نہیں سمجھتے. عقیدے کی بات کریں. میں نے کہا نمبر 1 قرآن کریم کو پکڑنا کیسے ہے, عنوان ہے ذہن میں. نمبر 2 قرآن کریم کو پڑھنا کیسے ہے, کیسے پڑھنا ہے. حق کو حق کہنا ہے, باطل کو بولیے حق کو حق کہنا ہے, باطل کو باطل. آپ ذرا کلمہ پڑھیں. کلمے کا پہلا جز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ میں 2 جز ہے نا. اپنے اللہ کو ماننا ہے جو باقی نفی کرنی ہے. کوئی بندہ کہ نہیں جی میں اللہ کو تو مانتا ہوں لیکن میں ہندو کے بت کی نفی نہیں کر سکتا, یا مسلمان ہوگا؟ بولیے نا مسلمان ہوگا کہ جی محمد رسول اللہ میں حضور کو رسول تو مانتا ہوں, آخری نہیں مان سکتا. میں حضور کو مانتا ہوں لیکن مرزا قادیانی کی تردید نہیں کر سکتا. بتاؤ یہ مومن ہوگا؟ میرا دوست ایمان کے لیے شرط ہے اللہ کے وجود کو مانے اور جھوٹے خداؤں کی نفی کرے. ایمان کے لیے ضروری ہے اللہ کے نبی کو رسول مانے اور قادیانی پہ لعنت بھیجے, ورنہ تو مومن کیسے ہوگا؟ حق کو حق ماننا ہے اور باطل کو باطل
ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. لیکن ہم دیکھتے ہیں ایک گجرانوالہ کے مدرسے کا 10 سال کا بچہ وہ قرآن کریم سینے میں اٹھا رہا ہے، اس کے دل کے ٹکڑے تو نہیں ہوتے، تو قرآن کے پہاڑ کے ٹکڑے کیسے قرآن کر دیتا؟ اس سوال کا جواب حکیم الاسلام قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے. دارالدیوبند کے 40 سالہ محتمم قاری محمد طیب فرماتے ہیں کہ جب سورج نکلتا ہے بندہ دیکھے تو نہیں دیکھ سکتا، جب سورج دوپہر کو نکلتا ہے، جب سورج دوپہر کو آپ دیکھیں تو سورج کو دیکھے تو نہیں دیکھ سکتے، آنکھ جب آپ دے جاتی ہے سورج کے سامنے بیٹھے تو تپش کو وجود برداشت نہیں کرتا، وجود بھی جواب دے جاتا ہے. لیکن 14ویں رات کا چاند نکلا ہے تو چاند کو دیکھنے میں لطف آتا ہے، اور چاند کے سامنے بیٹھ جاؤ تو برودت اور ٹھنڈک میں مزہ آتا ہے. کیا مانا؟ سورج کو منیر کہتے ہیں، چاند کو مستنیر کہتے ہیں. سورج روشنی دیتا ہے، چاند روشنی دیتا ہے. سورج تپش دیتا ہے، چاند اس تپش کو برودت اور ٹھنڈک میں بدل دیتا ہے. تو سورج جلال والا تھا، چاند جمال والا تھا. سورج کی جلالی روشنی ہے، سورج کی تپش بھی روشنی ہے، سورج کی تپش بھی جلالی ہے. اب سورج کی جلالی روشنی کو آنکھ میں دیکھنے کی ہمت نہیں ہے، سورج کی جلالی تپش کو وجود میں سہنے کی ہمت نہیں ہے. لیکن جب یہ جلالی تپش اور جلالی روشنی چاند کے جمال سے گزرتی ہے، جب سورج میں تھی تو اس کو ضیاء کہتے ہیں، جب چاند میں آئی تو نور کہتے ہیں، جب سورج میں تھی تو حرارت کہتے ہیں، جب چاند میں آئی تو برودت کہتے ہیں. سورج جلال والا تھا، یہ چاند جمال والا تھا. یہ جمال چاند کے جمال کی برکت ہے کہ جس تپش کو سہ نہیں سکتے تھے آج اس کو سہنے کا مزہ آتا ہے. جس روشنی کو دیکھ نہیں سکتے تھے وہ روشنی آنکھ میں آئے تو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. توجہ رکھنا، حکیم الاسلام قاری محمد طیب فرماتے ہیں اللہ جلال والا ہے، میرا محمد جمال والا ہے. اللہ کا جلالی کلام پہاڑ پہ اتر جاتا، پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. خدا نے جلالی کلام کو پہلے محمد کے جمالی سینے پہ اتارا ہے. اس جمالی سینے کی برکت ہے کہ جس قرآن کو اٹھانے کی پہاڑ میں طاقت نہیں تھی اس کو 10 سال کا بچہ اور 9 سال کی بچی بھی اٹھا رہی. اگر یہ نبی کا وجود نہ ہوتا مجھے پتا الفاظ قرآن مل جاتے. بولیے نا، اگر نبی نہ ہوتے الفاظ قرآن مل جاتے. الفاظ قرآن بھی نبی دیتا ہے اور قرآن کا معنی بھی، بولیے قرآن کا معنی بھی نبی دیتا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ. آج دیوبند کا موقف یہ ہے الفاظ بھی نبی سے لیں گے اور قرآن کا معنی بھی، بولیے نا قرآن کا معنی بھی نبی سے. تمہیں کچھ جھجک آتی ہے؟ قرآن کا معنی بھی نبی سے لیں گے. مرزا قادیانی نے کہا تھا نہیں میں الفاظ تو نبی سے لوں گا، معنی قادیان سے لوں گا. اور غلام احمد پرویز نے کہا تھا نہیں میں الفاظ تو نبی سے لوں گا، معنی لاہور سے لوں گا. آج بمبئی میں ذاکر نائک نے یہ بات کہتا ہے الفاظ تو میں قرآن نبی سے لوں گا لیکن معنی بمبئی سے لوں گا. تیرے پاس علم جو نہیں، تجھے کیا پتا ہے؟ تو نے اس کو سنا ہے، تو نے اپنے علماء کو تو سنا ہی نہیں. میں یہی بات چیخ چیخ کر کہتا ہوں اگر تمہارا عالم بھی میڈیا پر ہوتا تو تم اصلی حقائق کو بھی دیکھ لیتے. ہم نے میڈیا کو حرام کہہ کے نکل گئے ہیں. ذاکر نائک میڈیا پر آ گیا ہے، ہم میڈیا سے کھسک گئے تھے. جب اطلاعاتی میڈیا پر آ گیا ہے نتیجہ یہ نکلا ہے لوگ آج انہیں سنتے ہیں، تیری بات قبول کوئی نہیں کرتا. ان کے خلاف کو بات بھی کریں تو لوگ آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں. وہ جی ذاکر نائک کے خلاف گل کی تھی ہے، میں نے کہا بھائی امام عمر بن خطاب کے خلاف بولتا ہے تجھے تعجب نہیں ہوتا؟ اصحاب پیغمبر کے فتوے رد کرتا ہے تجھے تب بھی سمجھ نہیں آتی؟ نبی کی روایات کو انکار کرتا ہے تجھے تب بھی سمجھ نہیں آتی؟ قرآن کے معنی غلط کرتا ہے تجھے تب بھی سمجھ نہیں آتی؟ اور میری بات کان کھول کے سن لو، ہمیں دین کا پہرے دار کہتے ہیں. پہرے دار یہ نہیں دیکھتا کہ دیوار کو پھلان کے آنے والا داڑھی والا ہے یا داڑھی منڈانے والا ہے. پہرے دار یہ نہیں دیکھتا کہ چوری کرنے والے نے پگڑی پہنی ہے یا چوری کرنے والے نے ٹائی پہنی ہے. ہم تو دین کے پہرے دار ہیں. اگر قادیانی داڑھی رکھ کے اور پگڑی باندھ کے چوری کرے گا ہم تب بھی نشاندہی کریں گے. اگر ذاکر نائک ٹائی پہن کے چوری کرے گا ہم تب بھی نشاندہی کریں گے. چوری کرنے والا چور ہوتا ہے، وہ پگڑی باندھ کے آئے تو تب بھی چور ہے، وہ ٹائی پہن کے آئے تو تب بھی چور ہے. میری بات میں پورے مجمع کو دیکھ رہا ہوں نا، میں وہاں سے لے کر یہاں تک دیکھتا ہوں. آپ کا تو سینکڑوں کا مجمع ہے اور میں الحمدللہ ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں انتخاب، اور میں دیکھتا ہوں کہ مجمع پہ نظر رکھتا ہوں. مجھے پتا ہے تم نے مجھے نہیں سنا، تم نے ذاکر نائک کو سنا ہے. اگر مجھے سننا ہے الاتحاد.مواد کھول، المیڈیا.com کھول، اور اسی طرح گوگل پہ یا آپ یوٹیوب پہ لحاظ کو ملے کے سرچ کریں. ہمارے دلائل سنو تو صحیح نا، تو میں پھر بتاؤں کہ ہمارے دلائل کتنے موجود ہیں. ہماری تو مفتی کیا ہے، ان کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، آپ لوگ دیکھتے نہیں. ان کو پروپیگنڈا آپ لوگ نہیں دیکھتے. میں جدہ میں تھا، مجھے مولانا صاحب فرماتے
نہیں سمجھا، ہم گھر کے آدمی ہیں نا، تو گھر کا کورس لینا نہیں، اس کی تعریفیں کرنی ہے۔ میں کہتا ہوں، آپ سے کہتا ہوں، خواتین سے کہتا ہوں، صراط مستقیم کورس 40 دن کا ہمارا مردوں کے لیے الگ ہے، خواتین کے لیے الگ ہے۔ علماء کو چاہیے اپنی مساجد میں چھٹی میں کورس کروا کے تو دیکھیں نا، آپ کیا لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، معتکفین کو ہمارا کورس کرا کے تو دیکھیں، اپنی خواتین کو ہمارا کورس پڑھا کے تو دیکھیں۔ اور میں الحمدللہ تعالیٰ تعزیز میں نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، اتنا جامع کورس شاید ابھی تک آپ کے سامنے نہ آیا ہو، جتنا کورس جامع ہم نے تیار کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ میں نے کہا وجہ کیا، میڈیا ہے، وہ میڈیا پر آ جائے تو لوگ ان کی بات سنتے ہیں، ہم ان کے خلاف بات کریں، لوگ کہتے ہیں مولوی ہر کسی کی تردید ہی کرتے ہیں، ہر کسی کی مخالفت۔ حالانکہ تردید ذاکر نائک کرتا ہے طلاق کے مسئلے پہ، کہتا ہے میں نہیں مانتا، طلاق کے مسئلے پہ میں نہیں مانتا، تقلید کے مسئلے میں نہیں مانتا۔ مخالفت تو وہ کر رہے ہیں نا، آپ کہتے نہیں وہ غلط کرتا ہے مخالفت کر کے، لوگ کہتے ہیں تم مخالفت کرتے ہو۔ میں کہتا ہوں مخالفت انہوں نے کی ہے، ہم نے مخالفت کی نشاندہی کی۔ ہم نے کس کی ہے؟ ہم مخالفت نہیں کرتے، ہم مخالفت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ مخالفت کرنا اور بات ہے، نشاندہی کرنا توجہ۔ میں نے کہا تھا نمبر 1 قرآن کریم کو ہاتھ کیسے لگانا ہے، نمبر 2 قرآن کریم کو پڑھنا کیسے ہے، نمبر 3 قرآن کریم کو سمجھنا کیسے ہے۔ میں تو اشارات دے رہا ہوں، قرآن کے الفاظ بھی اللہ کے نبی سے لینے ہیں اور مانا بھی اور نہ مانا بھی اللہ کے، یہ نہیں کہ الفاظ تو قرآن کے نبی سے، مانا قادیان سے لے لیں، الفاظ نبی سے، مانا لاہور سے لے لیں، الفاظ اللہ کے نبی سے اور مانا بمبئی سے نہ۔ دیوبند کا نظریہ ہے الفاظ بھی اللہ کے نبی سے اور مانا بھی اللہ کے نبی سے۔ نمبر 4 آخری بات، ہم نے قرآن کریم پہ عمل کیسے کرنا ہے، یہ بھی رسول قرآن نے دیا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ فرمایا پیغمبر کے صحابہ میں ایک طبقہ انصار کا ہے، ایک طبقہ مہاجرین کا ہے، اللہ ان سے بھی راضی ہے۔ نمبر 2 ایک ان کے بعد آنے والا والذین اتبعوہم، اللہ ان سے بھی راضی ہے۔ ہمیں بات سمجھ آئی ہے کہ عمل کیسے کرنا ہے، تو ہم نے مہاجرین صحابہ کو دیکھنا ہے، عمل کیسے کرنا ہے، انصار صحابہ کو دیکھنا ہے۔ اللہ نے عمل کے لیے پیغمبر کے صحابہ کو بنیاد بنا دیا ہے۔ پھر ہم یہ بات کہیں گے، ہاں عبادت وہ ہوتی ہے کہ جس میں حکم اللہ کا ہوتا ہے، اور عبادت وہ ہوتی ہے جس میں طریقہ پیغمبر کا ہوتا ہے، اور عبادت وہ ہوتی ہے جس کو نقل کرنے والا پیغمبر کا صحابی ہوتا ہے۔ حکم خدا بندی نہ ہو، عبادت تب بھی نہیں بنتی۔ اگر طریقہ پیغمبر کا نہ ہو، عبادت تب بھی نہیں بنتی۔ نقل کرنے والا پیغمبر کا صحابی نہ ہو، عبادت تب بھی نہیں بنتی۔ اتنا آسان مسئلہ ہے، توجہ۔ میں اتنی اس کی مثالیں دوں گا نا اس مسئلے کو کھولنے کے لیے، لیکن میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں۔ ہم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، امام نماز پڑھا رہا ہے، مقتدی نماز پڑھ رہے ہیں، توجہ رکھنا، امام کے مسئلے پہ کوئی اختلاف نہیں کرتا۔ امام کو فاتحہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں، اختلاف کس پہ کرتا ہے؟ بولیے اختلاف کس پہ ہے کہ مقتدی پڑھے یا مقتدی؟ مجھے بتاؤ، اللہ کے نبی امام بنتے یا مقتدی؟ بولیے نا، ہمارے نبی امام بنتے یا مقتدی؟ مقتدی کون ہوتے؟ صحابہ۔ تو پھر نبی کی نماز دیکھی یا صحابہ کی دیکھی؟ صحابہ۔ نبی جو امام تھے اس پر اختلاف ہی نہیں، اختلاف کس پر ہے؟ بول رہے اختلاف کس پر ہے؟ تو پھر نماز کس کی دیکھے؟ صحابہ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نماز صحابہ والی، وہ کہتے ہیں نبی والی، کیونکہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہونا، اس سے حل ہونا ہے۔ نہیں بات سمجھے؟ تو بھائی نبی تو امام ہے نا، صحابہ کون ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو مفتی نماز اپنے امام بنیں گے، یہ فاتحہ پڑھیں گے یا نہیں؟ پڑھیں گے۔ اور جو ہم پیچھے کریں یہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، اختلاف کس میں ہے؟ سکینہ حمید والا کہہ لیں گے نہ پڑھو، حاجر مشہور والا کہے گا پڑھو، اختلاف تو ہوگا۔ اب آپ بحث کیسے کریں گے؟ کن کو دیکھو اور کن کو دیکھو؟ ہم مقتدی ہیں نا، کن کو دیکھو؟ صحابہ۔ توجہ، میں کہتا ہوں یا نبیوں کو دیکھو یا صحابہ کو دیکھو۔ بیت المقدس میں ایک نبی امام بنا ہے، باقی نبی مقتدی بنے ہیں، اور مقتدیوں کو دیکھ لے، اگر وہ پڑھتے تھے تو بھی پڑھ لے، اگر نہیں پڑھتے تو بھی چھوڑ۔ بات آسان ہے یہ۔ صحابہ کو دیکھو نا، قرآن کریم نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا رضی اللہ عنہم۔ اللہ صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور بعض والوں کو رضی اللہ عنہ نہیں سمجھے۔ میں ایک مسئلہ حل کرنے لگا ہوں، مجھے ایک بندہ کہنے لگا صاحب ہدایہ گستاخ ہے، ہدایہ ہماری کتاب ہے۔ میں نے کہا کیا گستاخی ہے؟ کہتا ہے ان ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ صحابہ امام صاحب ہدایہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کہتا ہے۔ میں نے کہا پھر گستاخی کیا ہے؟ کہتا رضی اللہ
نتبعه نتبع رضی اللہ عنہ. اللہ بھی کہتا ہے کہ تابع رضی اللہ عنہ, صاحب ہدایت بھی کہتا ہے رضی اللہ عنہ. تو ہدایت قرآن کی بات کرتا ہے. سمجھ مجھے نہیں آیا, نہیں سمجھا, سمجھ. اچھا فوراً سوال آ گیا آپ کے ذہن میں, میں چہرے دیکھ رہا ہوں آپ کے ذہن میں. پھر سوال آنا وہ جی پھر تو علماء کہتے ہیں صحابی رضی اللہ عنہ کو اور بعد میں رحمۃ اللہ علیہ کو علماء غلط کہتے ہیں. میں نے کہا علماء بھی ٹھیک کہتے ہیں, قرآن بھی ٹھیک کہتا ہے. تو نہ قرآن سمجھا ہے نہ علماء کو سمجھا ہے, نہیں سمجھا, نہ علماء کو سمجھا نہ قرآن. کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا قرآن میں دیکھو بات سمجھنا. غیر صحابی کو رضی اللہ عنہ کہنا جائز ہے, غیر صحابی ولی کو رضی اللہ عنہ کہنا علماء منع کو کرتے ہیں. توجہ, علماء منع کرتے ہیں اس طرح بنائے بھائی نبی کو علیہ السلام کو, صحابی کو رضی اللہ عنہ کو اور بعد بعد رحمۃ اللہ علیہ کو. یہ بات اس طرح کیوں بنائی ہے؟ یہ سمجھانے کے لیے. اگر آپ کہہ دو گے اور جی امام میں مثال دے دو, اگر کہہ دو گے حضرت عمر نے فرمایا, آپ پوچھیں کہ عمر کون ہے؟ اگر وہ عمر رضی اللہ عنہ تو معلوم کا بن خطاب ہے. اگر تو رحمۃ اللہ ہے تو پتہ چلے گا بن عبد العزیز ہے. نہیں سمجھے؟ یہ جو علماء نے فرق کیا ہے یہ کیوں, تاکہ صحابی اور تابعی کا پتہ چل دے, صحابی اور غیر صحابی کا پتہ چل دے. اور اگر غیر صحابی اتنا مشہور ہو, اس کا نام اتنا مشہور ہو, ہر کسی کو بتاؤ صحابی نہیں, تمہارا رضی اللہ عنہ کیا بھی دو گے تب بھی شک نہیں رہے گا کہ شاید صحابی شاید غیر صحابی. تو جس بندے کا نام اتنا مشہور ہو جائے ہر کسی کو بتاؤ فلاں بندہ صحابی نہیں ہے, رضی اللہ عنہ کہہ دے, یہ قرآن کے بھی خلاف نہیں, اصطلاح کے بھی خلاف نہیں. وہ گھر سمجھے کہ نہیں ہے؟ میں جب ساتھ دیتا تھا کہ آپ پھر بات سمجھے. میں ایک بندے سے پوچھتا ہوں, کسی بندے سے, اچھا آپ بات صاحب زندہ ٹھیک بہت آپ کے زندہ ایک زندہ ہے, کیا نام ہے؟ محمد رفیق. آپ بتاؤ, میں نے کہتا ہوں آپ کے والد صاحب محمد رفیق رحمۃ اللہ ہے. اب بتاؤ کہنا غلط ہے ٹھیک ہے, بس رحمت کہنا غلط تو نہیں ہے نا, کوئی غلط نہیں. لیکن ہم نے اپنے معاشرے میں مرحوم کسے کہتے ہیں؟ فوت ہو جائے زندہ ہو. آپ زندہ ہیں, میں کہتا ہوں اللہ آپ پہ رحم فرمائے. کہتے ہیں یہ اس کا معنی مرحوم ہوتا ہے. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی مرحوم ہی ہے. میں کہتا ہوں اللہ آپ پہ رحم فرمائے. آپ نے کہا آمین. میں کہتا ہوں آپ مرحومین ہیں. آپ کہتے نہیں مولوی صاحب. اچھا وجہ کیا ہے؟ رحمت فرمائے معنی اس کا بھی یہ ہے, مرحوم کے معنی اس کا بھی یہ ہے. لیکن زندہ اور دنیا سے چلے جانے میں فرق کرنے کی لفظ بنا ہے کہ جو دنیا سے اس کو مرحوم کہتے ہیں فرق کرنے کے لیے, ورنہ تو مرحوم زندہ بھی ہوتا ہے, مرحوم دنیا سے جانے والا بھی ہوتا ہے. رضی اللہ عنہ صحابی بھی ہوتا ہے اور غیر صحابی بھی ہوتا ہے, لیکن فرق کرنے کے لیے صحابی رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں اور غیر صحابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. اور اگر کوئی بندہ اتنا مشہور ہو, اتنا مشہور ہو بندہ کہ جس کا دنیا میں بتاؤ صحابی نہیں, تو رضی اللہ عنہ کہہ دو تب بھی ٹھیک, رضی اللہ عنہ کہہ دو تب بھی. میں اصل بات سمجھا یہ رہا تھا, نمبر ایک قرآن کریم کو پکڑنا کیسے ہے, کیسے پکڑنا ہے, ہاتھ پاک ہونے چاہیے. نمبر دو قرآن کریم کو پڑھنا کیسے ہے, کیسے حق کو حق کہنا ہے, باطل کو. نمبر تین قرآن کریم کو سمجھنا کیسے ہے, کیسے سمجھیں گے؟ اللہ کے نبی سے, نبی الفاظ بھی دیں گے, نبی معنی بھی دیں گے. نمبر چار قرآن کریم پر عمل کیسے کرنا ہے, اس کے لیے پیغمبر کے صحابہ, جو صحابہ عمل کے لیے بات فرما دے مان لو, اور جس کو چھوڑ دو تم بھی چھوڑ دو. یہی وجہ علماء سنت کا معنی کیا کرتے ہیں؟ جو اللہ کے نبی نے کام کیا ہو, نبی کا ہر کام اور پھر سنت نہیں ہوتا. جس کام کو صحابہ لے کر چل پڑے اسے سنت کہتے ہیں, اور جو نبی نے عمل کیا ہو صحابہ لے کر نہ چلے اسے حدیث کہتے ہیں. سنت تو بنتی ہی تب ہے جب صحابی لے کر چلے, وہ لے کر نہ چلے تو سنت بنتی ہی نہیں ہے. اس لیے ہم نے کہا عمل کرنے کے لیے یاد پیغمبر کے صحابہ. اتنی باتیں ہوگی تو میں نے چاروں باتوں کو قرآن پیش کیا کہ کتنا بڑا پروپیگنڈا ہمارے خلاف ہے قرآن کو, کہتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے. میں نے پوری تقریر میں ہر بات میں قرآن پیش کیا ہے, لوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ قرآن نہیں آتا. میں نے کہا ہاں غلط قرآن نہیں, سمجھے, غلط قرآن. جو غلط قرآن پڑھے اسے شیخ القرآن کہتے ہیں, جو غلط معنی کرے اسے شیخ التفسیر کہتے ہیں. میں نے کہا ہمارا یہ نہیں ہو, ہم قرآن کے الفاظ بھی ٹھیک کریں گے اور قرآن کا معنی بھی صحیح پڑھیں گے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح پڑھنے اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. آپ اللہ کو سے میں دعا مانگتا ہوں شاہ جلدی کرو شاہ, میں دعا شروع کرتا ہوں. کیسے تو مجید بزرگ لوگ
خواتین تشریف لائی ہیں، سب کا نام